آپ میرے ساتھ رہیے. شیخ رشید ہمیں جوائن کر چکے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ صاحب پہلے تو معاملات کچھ اس طرح کے تھے کہ کھیلنے نہیں دیں گے, اب معاملات یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ جینے نہیں دیں گے. یہ ہوتے کون اس طریقے سے بند کرنے والے, جھوٹی ایف آئی آر کٹوا کے لوگوں کو پریشان کرنے والے؟ دیکھیں ان کا برا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اگر غلطی نہ کروائے تو نئے آدمیوں کے لیے وقت نہیں چلتا. آپ دیکھیں کہ پولیس کی مدعیت میں باپ کی درخواست نہیں لی جا رہی اور پولیس کی مدعیت میں مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھیں شعیب شیخ کو بھی گرفتار کیا ہے. یہ بدماش ہیں, سیاسی قبضہ گروپ ہیں, یہ چور ہیں, ڈکیت ہیں, یہ کرپٹ ہیں, ڈسانسٹ ہیں, سلگش ہیں. الیکشن کے علاوہ چارہ نہیں ہے. کل امریکہ کا فارن آفس کا میں پڑھ رہا تھا, ٹی وی پہ دیکھا میں نے, انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف جانے اور آپ جانے, ہم تیار ہیں انڈیا کے ساتھ تجارت اور کشمیر کے مسئلے کے لیے. یہ حکومت کون ہوتی ہے کشمیر کے مسئلے اور انڈیا سے تجارت کا فیصلہ کرنے والی؟ میں سمجھتا ہوں الیکشن کی طرف جانا ہوگا اور سپریم کورٹ کی عزت جو ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے بائی پاس کر دیا اور اس پر سپریم کورٹ نے ان کو کٹہرے میں طلب نہ کیا تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. شیخ صاحب آپ تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں, یہ کیا طرز حکمرانی ہے؟ ہر ادارے کو یہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب مجھے اوپر سے کہتے ہیں جناب بہادری لینی ہے تو بڑے میاں صاحب سے لیں. میں تو کہتی ہوں واقعی ان سے بہادری لینی چاہیے. جو سعودی عرب معافی مانگ کے گیا, واقعی شیخ صاحب ان سے بہادری مل رہی تھی, عشرت آباد کے گھر سے نکلی, اس کا معافی نامہ, اور جس طرح وہ گئے باہر علاج کروانے کے لیے, ملک میں رہنے کے لیے جو ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ بزدلوں سے آدمی بہادری لے, اور اگر اس کا نام بہادری ہے تو نہیں شیخ صاحب بہت زیادہ کریج چاہیے. بہادری واقعی بڑے میاں صاحب سے لینی چاہیے. ہر کوئی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. بڑی کریج چاہیے کہ لوگ آپ کو پاس بھاگنے کے لیے اتنے طریقے بھی نہیں ہوتے جو اس خاندان کے پاس. لیکن آپ نے ابھی کہا کہ سپریم کورٹ سب سے محترم ادارہ ہے, یہ تو اس کا بھی لحاظ نہیں کر رہے ہیں جہاں ان کے خلاف بات ہوتی ہے. گھبرائیں نہیں, دیکھیں 10-15 دن میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن شیخ صاحب اگر میڈیا کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا تو ہماری عالمی سطح پر کیا سنجیدگی رہ جائے گی میڈیا کی اس ادارے کی بات کی؟ ان کی عالمی سطح پہ ان کو کوئی منہ لگا رہا ہے. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ امریکہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے معاملات آپ خود طے کریں. قوم جائے بھاڑے میں, جب قوم تباہ و برباد ہوگی, بھوک سے مرے گی, کفن سے اور قبر سے بھی اس کے پاس گنجائش نہیں ہوگی, تو پھر ایسی شرائط انڈو ایشیا اور ایشیا پیسفک اور انڈو پیسفک کی شرائط وہ ہم پر مسلط کریں گے, اور جو ان کے دائمی عزائم ہے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے, اس کو وہ پورے کریں گے, لیکن پھر قوم نکلے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. میں آج شعیب شیخ کو خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آزادی رائے, آزادی صحافت, یہ اس کی جنگ ہے. ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شعیب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے. ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی, جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوفزدہ ہوتی. یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں, ان کی رشوت نہیں لیتی, وہ ہے اس ملک کی اساسہ. صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے. صرف شعیب شیخ کو آج جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوریج نہ کرے. میں پاکستانیوں کی طرف سے شعیب شیخ آپ کو اور بول چینل کو کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے, اور انشاءاللہ آپ صبر کریں. یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تیار نہیں ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.